دوستو، زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے کان سے یہ الفاظ ضرور ٹکرائے ہوں گے، اور خصوصاً بچپن میں جب کوئی چیز گھر میں گم ہو جاتی تھی تو والدین ضرور پوچھتے تھے آخر چیز گئی کہاں۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ لیکن دنیا میں واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بحری جہازوں اور کشتیوں کو زمین اور ہوائی جہازوں کو آسمان کھا جاتا ہے، اور وہ جگہ ہے برمودا ٹرائینگل۔ آخر کیا ہے یہ برمودا ٹرائینگل؟ آگے جانیں گے تفصیل سے۔ 5 دسمبر 1945، وقت ہے دوپہر 2 بجے کا۔ یو ایس نیوی کے 5 ٹارپیڈو بامبر طیارے اپنی 3 گھنٹے دورانیے کے معمول کی ٹریننگ پرواز کے لیے فلوریڈا سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس فلائٹ کا نام تھا فلائٹ 19۔ ان جہازوں میں 14 فوجی سوار تھے۔ اس دن موسم خوشگوار تھا، مگر پرواز کے دوران موسم اچانک خراب ہو جاتا ہے، اور اسی دوران اسکواڈرن لیڈر کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کمپس کام نہیں کر رہا۔ وہ دوسرا بیک اپ کمپس استعمال کرتے ہیں، مگر وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی جہاز میں بھی کمپس کام نہیں کر رہا۔ اب یہ سب پائلٹس کنفیوز ہیں، کیونکہ انہیں اب نہ ہی اپنی لوکیشن کا اندازہ ہے اور نہ ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس جانب سفر کر کے وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر کا نام تھا لیفٹیننٹ چارلز ٹیلر، اور ان کی لاسٹ ریڈیو ٹرانسمیشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کنفیوز ہیں اپنی ڈائریکشن کو لے کر۔ Both my compasses are out, and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land, but it's broken. I'm sure I'm in the Keys, but I don't know how far down, and I don't know how to get to Fort Lauderdale. اس کے بعد ان جہازوں کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آج دن تک کچھ نہیں پتا کہ ان جہازوں اور ان کے عملے کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ نہ ملبہ ملا اور نہ ان کی باڈیز۔ فلائٹ 19 کی سرچ اور ریسکیو کے لیے ایک اور یو ایس میرین کا جہاز جس میں 13 کرو ممبرز سوار ہیں سفر کے لیے نکلتا ہے، مگر آج تک اس کا بھی پتہ نہیں۔ یعنی پہلے 14 لوگ اور پھر 13 لوگ غائب، اور کوئی نشان نہیں، اور غائب ہونے کی جگہ تھی برمودا ٹرائینگل۔ برمودا ٹرائینگل کئی صدیوں سے توجہ حاصل کیے ہوئے ہے اپنی پراسرار کہانیوں کی وجہ سے، اور خوف بکتا ہے۔ اسی لیے ہالی ووڈ کی کئی موویز اس پر بنائی گئی ہیں، جس نے اس جگہ کو اور زیادہ خوف اور دہشت کی علامت بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا بھر میں لاتعداد کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں، کیونکہ خوف بک رہا تھا۔ کیا یہاں یو ایف او اور ایلینز ہیں، گھوسٹ ہیں، یا پھر کوئی الومناٹی سازش جو کانسپریسی ہے اس کے پیچھے؟ سب اندازے مگر لاحاظ ہے۔ سب سے پہلے اس جگہ کا ذکر مشہور ایکسپلورر کرسٹوفر کولمبس نے کیا تھا، جب 15 سینچری میں نئی دنیا کی تلاش میں اس علاقے کا سفر کیا تو ایک رات انہوں نے اپنے جہاز سے ایک روشنی آسمان سے نکلتی اور زمین میں گرتی ہوئی دیکھی۔ وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ کیا ہے، لیکن اسی دوران میں ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا کمپس بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ مطلب کچھ تو غیر معمولی تھا یہاں جو سب کو حیران کر رہا تھا۔ یہ جگہ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے ویسٹ ریجن میں ہے، کیونکہ یہ برمودا، فلوریڈا اور پورٹو ریکو آئلینڈ کے درمیان ایک ٹرائینگل بناتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے برمودا ٹرائینگل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ نہ یو ایس ڈپارٹمنٹ اور نہ ہی دنیا کے کسی میپ میں برمودا ٹرائینگل کا کوئی وجود ہے۔ اس علاقے کو اور بھی ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے ڈیولز ٹرائینگل، دا لنگو آف دا لاسٹ۔ اس جگہ کو برمودا ٹرائینگل کا نام دیا ونسنٹ گیڈیز نے، جب 1964 میں اس کا ایک آرٹیکل شائع ہوا آگسٹی میگزین میں۔ آرٹیکل کا نام تھا دا ڈیڈلی برمودا ٹرائینگل۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس علاقے میں غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں۔ اس نے وجوہات تو نہیں بتائیں ان واقعات کی، مگر اس دن سے دنیا بھر میں اس جگہ کو برمودا ٹرائینگل کہا جانے لگا۔ اس جگہ کو زیادہ شہرت جب ملی جب 1918 میں امریکی بحریہ کا جہاز جس کی لمبائی 542 فٹ تھی اور جس پر 300 فوجی سوار تھے، اس جگہ اچانک ڈوب گیا۔ اس خبر نے دنیا بھر کو نہ صرف حیران بلکہ متجسس بھی کر دیا، اور اس کے بعد تو جیسے یکے بعد دیگرے کئی ہوائی جہاز اور بحری جہاز اپنے عملے سمیت غائب ہونے لگے۔
1881 میں اس علاقے میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے جب ایک بحری جہاز جس کا نام تھا ایلن آسٹن یہ برطانیہ سے نیو یارک کے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ سفر کے دوران جہاز کے کیپٹن جس کا نام تھا کیپٹن گریفن اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ مختصر راستہ اختیار کیا جائے نیو یارک پہنچنے کے لیے۔ یہ شارٹ کٹ برمودا ٹرائنگل کے قریب سے گزرتا ہے۔ جب یہ شپ برمودا ٹرائنگل کے قریب پہنچتا ہے تو انہیں ایک بوٹ نظر آتی ہے جو سمندر میں عجیب طریقے سے ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے۔ کیپٹن اس بوٹ پر کافی سگنل بھیجتے ہیں مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا، لہٰذا وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے عملے کے لوگوں کو بوٹ پر بھیجتے ہیں، مگر وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ بوٹ پر نہ تو کوئی عملہ ہے نہ مسافر، مگر بوٹ بالکل صحیح حالت میں ہے۔ کیپٹن گریفن اس خالی بوٹ کو اپنے ہمراہ لے لیتے ہیں تاکہ نیو یارک جا کر اس کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ وہ اپنے عملے کے کچھ افراد اس بوٹ پر سوار کر دیتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر کے دوران اچانک زبردست طوفان آتا ہے جس سے یہ بوٹ کیپٹن گریفن کے جہاز سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جب طوفان تھمتا ہے تو وہی بوٹ برمودا ٹرائنگل کے آس پاس نظر آتی ہے، لیکن ایک بار پھر حیرت کیپٹن گریفن کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ بوٹ ایک بار پھر خالی تھی، نہ کوئی عملہ نہ کوئی آثار، مگر بوٹ پھر بھی صحیح حالت میں تھی۔ چنانچہ اب کیپٹن گریفن اس بوٹ کے بغیر ہی نیو یارک پہنچتے ہیں اور اگلے دن یہ خبر دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ 1872 میں پیش آتا ہے جب ایک مسافر بردار شپ اٹلی سے نیو یارک کے لیے نکلتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے پاس یہ شپ کہیں غائب ہو جاتا ہے، اسے کافی سرچ کیا جاتا ہے۔ 1 مہینے بعد یہ کافی تلاش کے بعد مل بھی جاتا ہے، مگر نہ ہی عملہ نہ ہی جہاز کے مسافر۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاز بالکل صحیح سلامت تھا، یہاں تک کہ ڈنر ٹیبل پر کھانا بھی رکھا ہوا تھا، برتن بھی موجود تھے۔ آج دن تک بھی پتہ نہیں چلا کہ جہاز کا عملہ اور سارے مسافر کہاں گئے۔ ہم بات کرتے ہیں ریزن اور کازز کی۔ آخر برمودا ٹرائنگل کے واقعات کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ علاقہ دنیا کے 10 ڈینجرس علاقوں میں بھی نہیں آتا، بلکہ یو ایس نیوی تو اس ورڈ برمودا ٹرائنگل کو ہی نہیں مانتی، بلکہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیویلی ٹریفک روٹ ہے ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں کا، اس لیے اس طرح کا واقعات کا نمبر بڑھ سکتا ہے اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق یہ ایک اربن لیجنڈ ہے، یعنی فرضی کہانیاں، اور ان کہانیوں کے پیچھے کوئی سچ نہیں۔ یہ کہانیاں اتنی پرانی ہیں کہ انہیں ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھر کی شپنگ کمپنیز کا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ڈوبنے والے یا غائب ہونے والے جہازوں کا نمبر دنیا کے دوسرے علاقوں سے زیادہ نہیں، مگر فینٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا ہے اس علاقے کو۔ ڈاکیومنٹریز، موویز، بکس، میڈیا ہائپ اس علاقے کو مافوق الفطرت بنا دیتے ہیں۔ جاپان میں بھی ٹوکیو کے ساتھ میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے اسے دا ڈیول سی، دا ڈریگن ٹرائنگل اور دا پیسیفک برمودا ٹرائنگل جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر کیونکہ واقعات پر اتنی موویز یا کہانیاں نہیں بنی، اسی لیے لوگ جاپان کے اس علاقے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور اگر شاید ایسا کوئی علاقہ پاکستان یا بھارت میں ہوتا تو دنیا میں اتنا نوٹس بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ علاقہ چونکہ امریکی ریاستوں کے ساتھ واقع ہے اور یہاں کچھ ہائی پروفائل امریکن ایئر کرافٹ اور شپس غائب ہوئے ہیں، اسی لیے اتنا زیادہ ہائپ ملی، باقی کی کسر میڈیا نے پورا کر دی۔ اب اگر بات کی جائے کہ ایلن آسٹن کی کہانی کی، تو آج یہ کہانی ویریفائی نہیں کی جا سکتی کہ وہ جو کہانی اس جہاز سے منسوب ہے وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح میری سیلس شپ کی کہانی بھی ایک فرضی کہانی نظر آتی ہے جسے کوئی پراسرار مووی کی سٹوری کی طرح لکھا گیا ہے۔ یہاں اکثر کیمپسز خراب ہونے کی شکایت ملتی ہے۔ اب اگر آپ کیمپس میں نارتھ کی ڈائریکشن چیک کریں گے تو وہ دنیا کے نارتھ سے الگ دکھاتا ہے، کیونکہ ارتھ کے 2 پول سسٹم ہیں، ایک میگنیٹک پول سسٹم جو کمپس دکھاتا ہے اور دوسرا جیوگرافک پول سسٹم جو کہ ارتھ کے ایکسس آف روٹیشن پر بیس ہے۔ لیکن ارتھ پر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اکثر کمپسز سے معلومات حاصل کریں گے تو وہ ایکچوئل نارتھ پول شو کرے گا، اور جو جگہ اس ایکچوئل نارتھ پول سے دکھتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایگونک لائن۔ یہ لائن تبدیل ہوتی رہی ہے، مگر برمودا ٹرائنگل پہ بہت عرصے سے اس کا سینٹر ہے، اسی لیے اس علاقے میں کمپسز صحیح ورک نہیں کرتے اور ڈائریکشن غلط دکھاتے ہیں۔ اس سے غالب گمانے کے جہاز راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق فلائٹ 19 کے ساتھ بھی کمپس خراب ہونے کا ایشو تھا، جس سے جہاز غلط سمت میں بہت دور نکل گئے اور پھر ان جہازوں کا فیول ختم ہو گیا۔ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں میتھین ہائیڈریٹس کی فیلڈ بھی ہیں، اسی وجہ سے جب میتھین کا ایرپشن ہوتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ مل کر بڑے بڑے ببلز بناتا ہے،
جس سے پانی کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، اور عموماً جس ڈینسٹی کے حساب سے شپ بنے ہوتے ہیں وہ اس ڈینسٹی کے ساتھ سروائیو نہیں کر پاتے اور ڈوب جاتے ہیں۔ لیب رپورٹس کے مطابق بھی ایسا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں طوفان، ہریکین بہت آتے ہیں، اور خاص طور پر فلوریڈا یہ اکثر غیر معمولی موسمی حالات کی زد میں رہتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ مانی جاتی ہے ان حادثات کی، کیونکہ دنیا کے سب سے زیادہ طوفان چائنا اور پھر اس کے بعد امریکہ اور کیوبا میں آتے ہیں، اور دونوں ملک امریکہ اور کیوبا اس علاقے کے قریب ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ برمودا کا علاقہ اگر دیکھا جائے تو اس کے آس پاس جو آئی لینڈز ہیں وہاں پانی اتنا گہرا نہیں ہے، اور یہ ایک شیلو ایریا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے سمندر میں جہاں پانی گہرا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں جہاز صحیح ڈائریکشن کا اندازہ نہیں کر پاتے تھے اور اس کم پانی والی جگہوں پر پھنس جاتے تھے۔ امریکہ کے نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیئرک ایڈمنسٹریشن کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے پراسرار واقعات صرف برمودا ٹرائنگل والے علاقے میں ہی ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ واقعات دنیا کے اور علاقوں میں وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ کولمبس نے کیا دیکھا تھا، تو اس کا سائنٹیفک ریزن جو دیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک میٹیور تھا جو کہ کرسٹوفر کولمبس نے دیکھا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ان سب حادثات کے پیچھے اچانک موسم خراب ہو جانا، نیویگیشن سسٹم کا کام نہ کرنا، انسانی غلطی سے راستہ بھٹک جانا اور کچھ سائنسی وجوہات جن کا ویڈیو میں پہلے ذکر کیا گیا ہے ہو سکتے ہیں، مگر کسی طرح بھی یہاں کے واقعات کسی مافوق الفطرت چیز کی وجہ سے نہیں ہوتے جو ان جہازوں کو غائب کر رہی ہے، مگر خوف بک رہا ہے۔